جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پروگرام کنٹینیو ہے جمہوریہ چیک کے کیپٹل پراگ میں اس وقت موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ پاکستانی بزنس مین بہت نامی گرامی یہاں پر جو اپنے بزنسز کرتے ہیں وہ موجود ہیں میرے دائیں بائیں. پاکستان کے حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں وہاں پر اس کے حوالے سے یہ کیا کہیں. جی عمران بھائی. محمد عمران میرا نام ہے جی اور چیک ریپبلک میں سنس 2007 سے رہ رہا ہوں. تو شادی کیا ہے؟ جی میری وائف چیک ہے. اچھا ماشاء اللہ جی اپنا کو یاد. تو باقی الحمدللہ بس اب یہیں پہ سیٹل ہیں اور یہیں پہ رہ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. پاکستان یاد نہیں آتا؟ پاکستان ظاہر ہے، پاکستان تو ہمارے دلوں میں بستا ہے جی. کیا چیز یاد آتی ہے سب سے زیادہ پاکستان کی؟ بتا دیں. پاکستان تو ظاہر ہے اپنے ادھر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری وہ مٹی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر چیز وہ پاکستان کی وہ تو ساتھ میں ہی رہتی ہے. وہ تو دماغ سے کبھی نکل نہیں سکتی. آپ جب چائلڈہڈ وہاں پہ آپ نے گزارا ہے، اس کے بعد براٹ اپ ہوئے، گریجویشن کی، اس کے بعد ٹھیک ہے باہر نکل آئے. تو پاکستان کے حالات کی وجہ سے موو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی یعنی کہ دل سے تو نہیں مٹ سکتا. وہ تو دلوں میں دل دماغ کھوپڑی سب کچھ جو ہے پاکستان میں رہتا ہے. وہی پاکستانی پر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان اور چیک میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایسا اگر آپ ویسے دیکھیں تو ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے سر. اور اس میں سب سے زیادہ، اس سے پہلے ابھی بات ہو رہی تھی حسن بھائی جو بتا رہے تھے، یعنی کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہم سب پاکستانی اس پہ متفق ہیں وہ ہے لا اینڈ آرڈر. یعنی کہ جو انصاف کی سچویشن ہے یہاں پہ وہ بالکل، یعنی کہ ایک عام بندہ چاہے وہ کہ یہاں پہ بزنس مین ہو، جہاں لیبر ہو، لوکل ہو، فارمر ہو، ہر کسی کے لیے ایک جیسا قانون ہے اور اس کو یعنی سیم اپرچونیٹی ملتی ہے، جو کہ پاکستان میں ناپید ہے. وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو پاکستان میں تو وہ مائٹ از رائٹ، تو یہاں پہ وہ ایسا سین نہیں ہے. اس کے بعد پھر اسی وجہ سے اسی کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو باقی ساری لائف آپ کی ایزی ہو جاتی ہے. اگر آپ کا یعنی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ورک کر رہا ہے تو آپ کی پوری لائف جو ہے وہ سمپل ہو جائے گی. تو اس لیے یہاں پہ آپ کی لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اچھا آپ پراگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر نا، میں ایک ہفتے سے ہوں، کوئی کہیں سگنل وغیرہ بند نہیں ہوتے؟ یہاں صدر گزر رہا ہے، آرمی چیف گزر رہا ہے یا کوئی منسٹر گزر رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ یہاں حکومت نہیں ہے؟ جی یہاں پہ حکومت ہے، اسی لیے تو یہ پرابلم نہیں ہو رہا. اگر حکومت نہ ہوتی تو پھر لازمی یہاں پہ سگنلز بھی بند ہوتے. آپ کتنا 2007 سے رہ رہے ہیں؟ میں سنس 2007. اچھا آپ کی آرمی چیف کا نام کیا ہے یہاں کا؟ مجھے بالکل نہیں پتا. لوگوں کو تو اس چیز کا آرمی یہاں پہ آرمی نظر ہی نہیں آتی ہے. آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی. کیا آرمی ہے؟ نہیں ہے آرمی دور ہے، یہ نہیں ہے کہ آرمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ایسا کوئی آرمی سے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ایسا محبت ہے. جو پولیس سے تو پولیس کا ایک سسٹم ہے تو وہ ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن آپ کو پولیس پہ اعتماد ہے کہ جو یہاں پہ یعنی کہ ہوگا، اگر کرائم ہوگا تو پولیس روکے گی اور ناجائز آپ کو تنگ نہیں کرے گی. یہاں پر کون سا نظام ہے؟ پارلیمنٹری سسٹم ہے، صدارتی نظام ہے؟ جی یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، لیکن یہاں پہ سیم یعنی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں ہیں. اور ان کے نام کیا ہے پتہ نہیں، ایک کا پاگل ہوگا یا پاگل جو ہے وہ ابھی سلیکٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی کوئی 2-3 months ago میں. تو پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی پہلے ان کا یعنی کہ پیچھے ریسنٹلی الیکشن جو ہوئے تھے اس میں پھر چیک ریپبلک کی بات کریں نا، یہ جتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سبھی ان کو مجھے سبھی یہ بولتے ہیں کہ میں یعنی کہ پاکستان سے بھی زیادہ آرمی کو فیور کرنے والا بندہ ہوں. 2001 میں یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ سائپرس میں آیا اور آپ کو پتا ہے 9/11 ہوا تھا. تو وہاں سے ڈبیٹ چلتی تھی میرے کالج میں، یعنی کہ اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، جو وہ ہماری آرمی کو بلا بلا کہتے تھے. تو پھر ادھر چیک ریپبلک میں بھی آ گیا. تو یعنی میں ان کو ڈیفینڈ کرتا رہا، آج تک آرمی کو ڈیفینڈ کیا، ہر جگہ پہ کیا، کرنی بھی چاہیے ہر پاکستان. لیکن وہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، اس میں وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی، وہ پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اوپر لیڈرشپ آتی ہے، فیصلے کرتے ہیں، وہ اس کا جو خمیازہ وہ ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. وہ اگر اچھا ہو گیا تو ان سینس گڈ ہو جائے گا، اور اگر برا ہوا تو اس کے اپوزٹ ریزلٹس آئیں گے. ادھر ہی بیٹھ کے ان سبھی لوگوں کے سامنے ان سے میری بہت بحث ہوتی تھی. میں یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے اتنے سالوں میں کہ یہ پراگ کے اندر کئی لوگوں کو ساتھ، میرا ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پہ گیسٹ بھی آتے ہیں
ان کے ساتھ اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ایسے باتوں باتوں میں بات چلتی تھی اور آرمی کے اگینسٹ میں بات برداشت نہیں کرتا تھا، ان کو اپنے ریسٹورینٹ سے نکال دیا ایسے گرما گرمی میں. یعنی کہ اتنی زیادہ ابھی کیا ہو گیا 3-4 مہینوں میں؟ 3-4 مہینوں میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی کہ حقیقت سامنے آ گئی. اور یہ حقیقت یہ سامنے آئی کہ جو بھی اگر اچھا ہے تو وہ آرمی کر رہی ہے، اور جو برا ہے تو وہ بھی تو آرمی کر رہی ہے. اور یہ چیز میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، نظام آگے نہیں چل سکتا جب تک ہمارا وہاں پہ یعنی کہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا. لیکن بعد میں جتنے بھی ہم پاکستانی رہتے ہیں، پاکستان کی آرمی کو بھی، پاکستان کے مفاد کو بھی کبھی تحفظ کرتے ہیں. لیکن یہ بات آپ یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کی ڈیموکریسی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ڈیموکریسی کا پھل یہ ہے کہ کالا گورا سفید جو بھی جس ملک کا ہے وہ ایکولی یہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے. مطلب سمپل بات نہیں. یہ اب ہم نے دیکھا ہے نا کہ اور اس کے رزلٹ دیکھے ہیں کہ کیسے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور ہر بندہ جو ہے وہ جب یہاں پہ رہتا ہے پھر دیکھتا ہے، پھر اس کو کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں اس کا اپنے ملک کے ساتھ یہاں کے سسٹم کو، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ کیا غلط ہے اور اس کو کیا ہمیں صحیح کرنے کی ہمیں نظام ٹھیک ہے. ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਏ 108 ਹੈ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੂੰ 1 ਦਫਾ ਐਮਐਨਏ 1 ਦਫਾ ਐਮਪੀਏ ਬਣਾਇਆ. ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਗਲੇ ਮਗਰਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰ ਸੀ. ਅੱਜ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਲੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ کہ میں جو ہے نا سب جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑوں گا. میری تجویز ہے، چیف صاحب نے خود کہا ہے کہ جو موٹر سائیکل پہ تھے وہ لینڈ کروزر پہ چلے گئے ہیں، تو کہاں سے ان کے پاس اتنی دولت ہے؟ سب کو پکڑوں گا. میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب فوج میں تھے. میں ملٹری کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بیان دیا ہے تو ایسے جمہوریت میں آپ یہ ایکشن نہیں لے سکتے. اگر آپ کو ان سب لٹیروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے تو سب سے پہلے آپ آئین معطل کریں، اس کے بعد ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں اور ان کا ریڈ مقرر کریں. سب سے بڑا ڈاکو تو فضل الرحمان ہے، جس نے ملک کو لوٹا، اور اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اور اس کے بعد آصف زرداری، پھر میاں محمد نواز شریف، پھر اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے لوگوں کی. جبکہ عمران خان تو خود جیل میں ہے، اس کو تو پکڑا ہوا ہی ہے آپ نے. لیکن جنہوں نے لوٹا ہے، کروڑوں روپیہ لوٹ کر ملک سے باہر چلے گئے، سارا ڈالر اکٹھا کر کے باہر لے گئے، جنہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، جنہوں نے بڑے بڑے بجلی کے پروجیکٹ میں کمیشن لی، نندی پور پروجیکٹ میں کمیشن لی، ان سب کو ریسٹ کریں اور ایک ہی حوالات میں بند کریں اور ان کے ریٹ مقرر کریں. جو پیسے دے اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ ان کے اوپر کیس چلائیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کی گرفت میں نہیں آئیں گے. آپ کتنی دیر رہیں گے؟ 3 سال. یہ تو طریقے لے کر آپ ٹائم پورا کر دیں گے اور بعد میں بری ہو جائیں گے. ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ نے ان سے پیسے لینے ہیں، آئین کو معطل کریں، پاکستان میں مارشل لا لگائیں، سب کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں اور ان کے ریٹ مقرر کر کے ان سے پیسے وصول کر کے چھوڑیں. کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے ان کے. یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں سے آپ نہیں نپٹ سکتے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو اپنے بچوں کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ ملک میں ایسا انقلاب برپا کریں گے اور آپ کو ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. یہ سب ڈاکو مل جائیں گے. اچھا یہ دسو اپنا، یہ ایک طرف تسی کہہ رہے ہو وہ بیان نہیں دے سکتے، تسی کہہ رہے ہو انہوں پکڑ کے اندر بہت کڑے قانون تحت مرشدہ لگے گا تو پھر ساریوں کی آئین معطل ہو جائے گا. اصل دی اکانومی ہے دسو، ساری جی اکانومی ہے معاشی طور پر اسی افورڈ کر سکتے ہیں. پہلے تو ہوتا امریکہ نہ ساری جنگ سی، وہ پیسے دینا سی، ڈالر دینا سی. مشرف صاحب 9 سال چلے. جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو ادو رشیا افغانستان ہی سی، سانو کولڈ وار سی تے بڑا مشکل سی. ہن کس طرح وہ عاصم منیر صاحب کس طرح مارشل لا لگوں سی جسٹیفائی کس طرح کرنا؟ عاصم منیر کی ضرورت سی یہ بیان دین دی کہ میں انہاں کو پکڑ کے پیسے لواں گا.
وہ کہتے آصم منیر ہو سکتا ہے رائٹ نہیں یہ ہو سکتا ہے بیان ہی ہوئے وچ ہوئے کل کوئی نہ اگر بیان بھی ہوئے تو آصم منیر نو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پکڑ کے پیسے لگے اور اس کا کام ہے آصم منیر کا کام ہے صرف بارڈر کی حفاظت کرنا. چلو فیصلہ آباد کی سیاست وہ چوکیدار ہے. فیصلہ آباد کے الیکشن ہونے نے ہوں کوئی 12ویں مہینے چ ہونے نے 2ویں مہینے چ جدوں بھی ہونے نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں پاکستان ماشاء اللہ اگے وہ آئے سن موٹر وے بنائے انہوں نے بڑے کم شم کیتے. اچھا یہ دسو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو رانا ثناء اللہ بھی فیصلہ آباد تو میں عابد شیر علی بھی ہے یہ سارے لوگ انہوں نے چانسز کہہ رہے ہیں اتنے کہڑی پارٹی جیتے گی. میں پاکستان مسلم لیگ کا ورکر میاں محمد نواز شریف کا ساتھی تھا اور میں نے 3 مرتبہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھانا کھایا. 2 دفعہ شیر علی کے گھر اور 1 دفعہ زاہد تسیب کے گھر. کیا پکیا سی؟ بہت کچھ پکا تھا اور خود میاں صاحب نے خود میرے ہاتھ سے چمچہ پکڑ کے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا. اچھا ووٹ چاہیے ہوتے اور میں ان کا جو بہت کلوز ورکر تھا شیر علی کے ساتھ تھا رانا ثناء اللہ کے ساتھ تھا. میرا حلقہ ہے وہ ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہم نے دفتر بنایا ہوا تھا پاکستان مسلم. پھر کیا ہوا؟ لیکن ہم نے 2018 میں ان کو چھوڑ دیا. اس لیے چھوڑ دیا کہ جب ابھی تھوڑے دن پہلے آصم منیر نے کہا کہ یہ اسکوٹر پہ تھے لینڈ کلوزر پہ چلے گئے. ان میں یہ بھی شامل ہے چوہدری شیر علی کے پاس بھی اسکوٹر تھا. شیر علی عابد شیر علی کے پاس کیڑا اسکوٹر سی؟ نیلا میرا ویسپا ہوتا میں خود دیکھے نمبر عابد شیر علی دے کول یہ کاواساکی سی اور انہیں میٹرک دے وچ کاواساکی لی تو نمبر 420 سی 420 عابد شیر علی دا. عابد شیر علی کیڑے سن دی گل ہے جب وہ میٹرک میں پڑھتا تھا پاکستان میں اور اس کے اوپر اس نے لکھا تھا بھیا 420. وہ کیوں لکھا تھا کہ عابد شیر علی کا نک نیم بھیا ہے اس کے اوپر بھیا 420 لکھا ہوتا تھا. جبکہ 4 مرلے کا مکان تھا ان کے پاس 82 میں اور اب ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور ملے ہیں. یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا؟ اس لیے جناب ان لوگوں کو جن کے پاس اسکوٹر تھے آج لینڈ کلوزروں پہ نہیں پکڑ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ سبھی اس امام میں لنگے. اچھا یہ دسو تسی پاکستان سے الیکشن ہو فیئر اینڈ سکوئر فیصلہ آباد کی سیاست پر نظر چھوڑو یا ارد گرد اگر فیصلہ آباد کی سیاست الیکشن ہون تو ساڈا حلقہ جڑا نا این 108 عابد شیر علی ایم این اے اوتھے دا تے رانا ثناء اللہ اوتھے دا ایم پی ہے. جیت جان گے اسٹیل نہیں جتن گے اس لیے نہیں جتن گے. پاکستان پنجاب دے پورے پنجاب الیکشن ہون پھر الیکشن اج ہون تے 2/3 اکثریت نال عمران خان جتے گا. 2/3 اکثریت نال. اور اگر عمران خان جیت بھی ہویا وجہ وہ اس کر کے جتے گا تے لوکاں نے انہاں نوں 3 واریاں دے کے دیکھ لیا. انہاں نے سارے اپنے رشتہ دار عزیز و قارب سارے جاباں دے لواتے. جیڑا غریب دا بچہ سی کسے نوں جاب نہیں دتی اور انہاں نے پیسے لے کے 20 جاباں دتیاں. اس کر کے لوگ انہاں دے خلاف ہیں کہ انہاں نے کسے غریب آدمی نوں جاب نہیں دتی اپنے رشتہ دار اور پیسے لے کے لوکاں نوں جاباں دتیاں. میں خود گواہ ہاں ساڈے ایک محلے دے لڑکے نے عابد شیر علی نے 6 لاکھ روپے لے کے انہوں واسطہ جاب دیتی. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میری پیدائش پی سے سالپور کی ہے اور میں نے ابو کو اور اپنے انکلوں کو بلڈی سویلینس ہوتے اس میں باہر میں آیا آئرلینڈ فردر اسٹڈیز کے لیے. پھر وہاں میں نے آئی ٹی میں ٹاپ 10 آئی ٹی کمپنیز میں نے جاب کی ہے. اس میں یو کے پارلیمنٹ بھی انکلوڈیڈ ہے. تو میں نے ڈیموکریسیز کو بہت ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھا ہے بہت قریب بھی دیکھا ہے. تریزا میں جو ایکس پرائم منسٹر ہیں یا جیرمی کوربن جو ہے ان کو میں نے لٹرلی ایسے ساتھ میں کھڑے ہو کے دیکھا ہے ان سے باتیں بھی کی ہیں. جو نچوڑ ہے 3 ملکوں میں رہنے کا میرا وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ انگلینڈ اینڈ چیک ریپبلک. سر واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری جو ایکس وائف ہیں وہ سلواکیہ کی ہیں تو میں کچھ لوکل پولیٹیشینس کو جانتا ہوں. سلواکیہ واز اے پارٹ آف چیکوسلواکیہ but after 89 it became another country. So it's in a Czech Republic in Slovakia. تو وہاں میں کچھ لوکل پولیٹیشین کو پرسنلی جانتا ہوں. وہاں پر بھی میں انفلوئنشل لوگ جو ان کو پرسنلی جانتا ہوں. تو جو نچوڑ ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھو سیکورٹی میں اسٹیبل رکھنی ہے کنٹری کی پھر میک سینس. لیکن آپ کو لوگوں کی فائلیں آپ کو لوگوں کی ویڈیوز جمع نہیں کرنی. ہمیں ڈیموکریسی کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ زیادہ میری بات سمجھ لیں نا. آپ نے کسی کی ویڈیو کسی پر فائل اس کی کرپشن پر رکھ لی تاکہ وہ کل وہ آپ کے خلاف نہ بول پائے چاہے وہ انٹرنل کا مطلب آپ کے اپنے لوگ یا وہ ایکسٹرنل جو سویلین سکتے ہیں.
ये सिस्टम चल रहा है, वर्बिस नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। ये ब्लैक मेलिंग चल रही है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, क्योंकि नई बात नहीं है और ये कन्फर्म है, ठीक है। तो इनको ये बैक ऑफ करना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लॉ। आप पठान हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, डजन मैटर, इक्वल होना चाहिए। और इसमें कुछ गलतियाँ हमारी अभी पार्टी और पॉलिटिक्स हैं, पीडीएम हो गई है दूसरी, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि पीडीएम काणे हमारे यहाँ ना काना जो होता है, मुफादत हासिल किया उन्होंने, डील बनाई, डील उनकी इसमें फाइलें पड़ी हुई हैं, बात हुई उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं और ये बड़ा क्लियर है। अब ये अच्छा टाइम था कि ये बैठते 9 महीने से पहले जो वाक़यात हुए वहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ मेरे कज़न हैं, तो मेरी बात हो रही थी, तो वो एक चीज़ पर आर्ग्यूमेंट चला, तो वो आखिर में उन्होंने पता मुझे क्या बोला, बोलते हैं यू नॉट पाकिस्तानी। आर्ग्यूमेंट जब वो हारने लग गए तो मुझे कहते हैं यू नॉट फ्रॉम हियर, यू पुश हिम इनटू द डेड एंड। वो लिटरली वो कहते हैं कि यू आर फॉर पाकिस्तानी। और हम वो लोग हैं जो आसिफ गफूर साहब जो है ना, उनके लिए हम दुनिया में बैठ के साइबर फोर्स पाकिस्तान की रन करते हैं, कितना आईटी में क्या काम ही है, ठीक है ना। तो आप माशाल्लाह कॉलेज में करते थे, हम ऑनलाइन बैठ के करते थे, और हमने लिटरली फाइट किया है, हम इनको डिफेंड करते हैं, आज भी डिफेंड करते हैं, करना भी चाहिए, हमारे ईमान का हम करेंगे इनको। लेकिन अब हम रॉन्ग को रॉन्ग बोलेंगे और राइट को राइट बोलेंगे। मसला हमारे घरों से है, ये हमारे घरों में ना, हम घर में मुनाफिक हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ये हमारे बहन भाई जब ऊपर जाते हैं ना, तो वो मुनाफिक ही बनते हैं। अच्छा, एक और बात भी है आसिफ भाई, अगर मुल्क तरक्की कर रहा हो ना, मुल्क ऊपर जा रहा हो, तो हम जो बाहर लोग रह रहे हैं, हम जो बिजनेस करते हैं या जर्नलिज्म करते हैं फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी शुबे में हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी भी इज्जत होना। जब हम अपना इंट्रोडक्शन पाकिस्तान करवाते हैं तो इन्हें भी पता है ना कि पाकिस्तान की इकानमी किधर क्या कैसी है, पाकिस्तान में कौन सा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये प्रॉब्लम है। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया।